صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPACEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ شہادت کا درجہ حاصل کرنے کا وظیفہ، شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا وظیفہ۔ حقیقی شہید جو ہے وہ تو وہ بندہ مومن ہے جو میدان جہاد میں، میدان قتال میں کفار کے خلاف لڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کی بیماری میں، طاعون کی بیماری میں گر کر آگ سے جلا ہوا، پانی میں ڈوبا ہوا 36 اور اقسام ہیں جو حکمی شہید ہیں، یعنی جنہیں شہید کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو شہید کا درجہ حاصل کرنے کا، رتبہ حاصل کرنے کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ ویسے تو جب جہاد فرض ہو تو پھر ہر بندہ مومن کو جہاد میں شامل ہونا چاہیے اور شہادت کی خواہش رکھنی چاہیے۔ یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے، جہاد اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے ایک خاص وظیفہ جو حدیث مبارکہ میں سنن ترمذی میں موجود ہے، آپ بھی سماعت کیجئے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ درج ذیل کلمات پڑھے، پھر سورہ حشر 28ویں پارے میں ہے، اس کی آخری 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ اور اس سے اگلی 2 آیتیں، یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ان کلمات کے بعد پڑھے 1 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن پر 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو شام تک اس بندہ مومن کے لیے ان کلمات کو 3 مرتبہ اور ان 3 آیات سورہ حشر کی آخری جو ان کو 1 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے وہ 70,000 فرشتے شام تک اس بندہ مومن کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن اس وظیفے کو پڑھنے والے کی موت آ جائے، وفات پا جائے، تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اور شام کو پڑھے تو پھر بھی اس کو یہی اجر ملے گا۔ کلمات بھی میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی دوبارہ سماعت کر لیجئے۔ شہادت کا رتبہ پانے کا وظیفہ، شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا وظیفہ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندہ مومن کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن اسے موت آ گئی، بندہ مومن کی وفات ہو گئی، تو وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اور جو شام کو پڑھے گا تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ 3 کلمات، وہ کلمات کیا ہیں جو 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، صبح بھی، شام بھی، اور ساتھ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنی ہیں۔ کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو سننے والا اور جاننے والا ہے سرکش شیطان کے شر سے،
سرکش شیطان سے۔ یہ کلمات، یہ دعا 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں، اور 7 سورہ حشر کی آخری 3 آیات بینات ایک مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو شہیدوں میں آپ کا مرتبہ ہوگا، شہیدوں کا درجہ اور رتبہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو ضرور اس خاص وظیفے کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزہ اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں، اور اولیاء کاملین صالحین کا جو پہلا گروہ ہے، پہلا طبقہ ہے، ان میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے تابعین اعظام علیہم رضوان کی زیارت کی یا تابعی ہونے کا درجہ پایا، ان میں سے ہیں آپ۔ اور اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس میں موجود ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار سن لو، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی قریبی بھی ہے، ولی کا معنی مقرب بندہ بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے، دوست بھی۔ یہ سارے معنی ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست، اللہ کے قریب مقرب بندے، اور اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ تو یہ سبھی معنی ہیں اولیاء اللہ کے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، متنبہ ہو جاؤ، غور کرو، سن لو کہ بے شک جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، فرمایا لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کوئی بھی دنیا جہان کا کوئی انہیں خوف نہیں۔ ہزار خوف ہوں زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہی مرد قلندروں کا طریق۔ یعنی بظاہر ہزار خوف ہوں دلانے والے کہ جی فلاں بادشاہ کا خوف ہے، اس کے سامنے کلمہ حق بلند نہیں کر سکتے، فلاں کا خوف ہے، فلاں کا خوف ہے۔ کئی خوف ہوتے ہیں، اندیشے ہوتے ہیں جو ہر انسان کو کہیں نہ کہیں درپیش ہوتے ہیں۔ کئی حقیقی خوف ہوتے ہیں، کئی سائیکالوجیکلی ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر کسی کو اندھیرے سے خوف ہوتا ہے، کسی کو پانی سے خوف آتا ہے، کسی کو اونچائی سے خوف آتا ہے، مختلف فوبیاز ہوتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے بارے میں کسی کو اپنے فیوچر کا خوف ہوتا ہے، کسی کو اپنے مال و دولت کا خوف ہوتا ہے، کسی کو زندگی کا خوف ہوتا ہے، کسی کو قبر کا، حشر کا، آخرت کا خوف ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں انہیں صرف خشیت الہی، تقوی، خوف الہی ہوتا ہے، اس کے سوا پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور سادہ معنوں میں کہوں، سادہ لفظوں میں، تو جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر ہر ایک سے وہ ڈرتا ہے۔ اولیاء اللہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے سوا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر گزرتی ہے۔ یہ پوری زندگی حق بات کہتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں، کسی مصلحت کا، کسی ڈر کا، کسی خوف کا یہ شکار نہیں ہوتے۔ قرآن و حدیث اور اسلام کی تعلیمات یہ لوگوں تک، امت مسلمہ تک بھی، غیر مسلموں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کوئی فیوچر کا خوف نہیں۔ ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کوئی چیز ہو، کوئی دولت، کوئی نعمت اللہ کی، کچھ بھی، وہ جب ہمارے پاس ہو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر چھین جائے، مال و دولت چھین جائے، روپیہ، پیسہ، پراپرٹی، جائیداد، مکان، پلاٹ، زمین ہم سے چلی جائے، ضائع ہو جائے، چھین جائے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ اولاد تک، کئی چیزیں ہیں، لیکن اولیاء اللہ یہ نہ یہاں غمگین ہوتے ہیں دنیا میں، نہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزرتی ہے۔ یہ چیزوں کے لیے، مال و دولت کے لیے زندگی نہیں گزارتے،
اگرچہ دنیا اگر مال و دولت پراپرٹی یہ سبھی اسلامی تعلیمات کے مطابق نیک جائز حلال ذرائع سے کمائے جائیں، بالکل منع نہیں ہے، کمانا چاہیے، کمائیں، لیکن اور یہ دنیا بھی نہیں ہے، اگر نیک جائز حلال ذرائع سے ہم کما رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، پراپرٹی بنا رہے ہیں اور پھر ان روپے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن اولیاء اللہ جو فقر اختیار کرتے ہیں وہ دنیا کے مال و دولت کو بھی حاصل نہیں کرتے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں ان کی راتیں گزرتی ہیں اور دن ان کے روزوں سے گزرتے ہیں، اور پھر دن اور راتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ان پر فرض ہو جائے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو شریعت کی طرف سے ان پر احکام لاگو ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، پھر ظاہر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باطن کو سنوارتے ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات ان کے اچھے ہوتے ہیں، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، ان کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، ان کی صورتیں نورانی ہوتی ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے کو اطمینان اور سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، چونکہ ان اولیاء اللہ کی زندگی کا ہر لمحے یا یہ زبان کے ساتھ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا یہ سانس کے ساتھ 5 انفاس کے ذریعے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ قلبی خفی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، یہ جو روحانی اللہ تعالیٰ نے چند ایک پوائنٹس یوں کہہ لیجئے رکھے ہیں بندہ مومن کے جسم میں، جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کی ضرب لگائی جائے اور کامل مرشد کے بتانے سے لگائی جائے، تو پھر بندہ مومن کے جسم کے یہ حصے، یہ پارٹس، یہ قلب، یہ روح، یہ سر، یہ خفی، یہ اخفا، یہ نفس، یہ قالب، یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اولیاء اللہ نے لکھا، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ جب لطیفہ قالب، جسے 7واں لطیفہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وسط دماغ یہاں، تو اس کو سلطان الاذکار، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلطان الاذکار لکھا۔ جب اولیاء اللہ اس لطیفہ قالب پر اللہ اللہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ضربیں لگاتے ہیں، تو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول فرماتے ہیں پھر بندہ مومن کا، ذاکر کا، اللہ کو یاد کرنے والے کا جسم کا ہر حصہ، ایک ایک بال، یہ مسام کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں، یہ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، پورا جسم اللہ اللہ کرتا ہے، قلب، روح، سر، خفی، قلب بھی، دل بھی اللہ کر رہا ہے، بندہ مومن کی روح بھی اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ کی یاد میں محو ہے، اور انہ یعلم السر واخفا، سر، خفی، اخفا، یہ بھی لطائف ہیں، یہ بھی اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ بندہ مومن کا نفس جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، اور پھر قالب جو سلطان الاذکار ہے، جب یہ اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے تو پھر پورا جسم جو ہے، لو جو ہے بندہ مومن کے جسم کا، وہ اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے زبان حال سے، نہ صرف زبان قال سے بلکہ زبان حال سے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو یعنی قلبی ذکر کرنے کو پھر ان سلطان الاذکار قالب کا جو ذکر ہے یہ کرنے سے ولایت صغرا قلبی ذکر سے، ذکر قلب سے، لطیفہ قلب پر اولیاء اللہ نے لکھا کہ ولایت صغرا کا اصول، اور پھر جب ان سلوک اور طریقت اور معرفت اور تصوف کے ان اسباق کو، اور پھر اللہ کے ذکر اور مراقبات، ان اسباق کو مرشد کامل سے سیکھتا ہے تو پھر ولایت کبریٰ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ تمام اولیاء اللہ ان تمام سلوک کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کی اور اللہ اللہ کرنے والے بنے، اللہ کو یاد کرنے والے بنے، تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے، اور مراقبہ یعنی
خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوز و برکات، انوار و تجلیات کا انتظار کرنا، اللہ کی یاد کرتے ہوئے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہوئے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا پیکر بن جانا، کہ اپنے رب کے نام کو یوں یاد کرو، یوں ذکر کرو اپنے رب کے نام کا کہ ساری دنیا سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ یہ مراقبہ ہے، یہ تبتل ہے۔ تو اولیاء اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کہہ لیجئے، تبتل کہہ لیجئے فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے، پھر تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اور مختلف حلقوں میں بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اولیاء اللہ کے لیے سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ سب سے ضروری عمل ہے ایمان کے بعد، تقوی کے بعد۔ بہرحال حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، آپ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے سلوک کی منازل طے کی حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ کے پاس اور خواجہ حذیفہ مرعشی رحمہ اللہ ان کے پاس۔ ان سے آپ نے خاص طور پر تزکیہ باطن، تصوف، جس کو علم الاحسان حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، یہ علوم طریقت کے معارف جو ہیں وہ حاصل کیے۔ آپ کے حوالے سے خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو بعض نے یہ لکھا کہ آپ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر ابراہیم بن ادہم یہ آپ کا اسم گرامی، آپ کے والد گرامی بلخ بخارا کے حکمران تھے، اور آپ کے نانا جان بھی اس علاقے کے بادشاہ تھے۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا عقد بادشاہ کی بیٹی سے ہوا، پھر ان کو حکمرانی ملی اور پھر آپ ولی عہد ٹھہرے، آپ بھی بادشاہ رہے، حکمران وقت رہے حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پورے نام کا ذکر کیا جائے تو خواجہ ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم بن سلیمان بن منصور، یہ بھی ذکر کیا گیا، کنیت آپ کی ابو اسحاق ہے۔ القابات کا اگر ذکر کیا جائے جو مختلف اولیاء اللہ نے، عرفاء، فقہاء، صلحاء نے اس دور کے اور بعد میں آپ کو جن سے نوازا، جن القابات سے پکارا، امام الارض یعنی زمین پر لوگوں کے پیشوا، مرشد خلق اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرنے والے، ارشاد فرمانے والے، انہیں قرآن و حدیث اور ظاہری باطنی علوم بتانے والے، مقتدائے قوم، قوم کے امام، قوم کے رہنما، قوم کے مقتدا، پیشوائے امت کے رہنما، رہبر، منبع فیوز و برکات، فیوز و برکات کا منبع، مرکز، محور، سینٹر، سید الاصفیاء، صوفیوں کے سردار، دل کی پاکیزگی حاصل کرنے والے، صوفی کا معنی قلب و روح کو، دل کو، اپنے باطن کو پاک صاف کرنے والے، ان کے سردار ہیں سرخیل صوفیاء، صوفیاء کے سرخیل ہیں، سلطان الطارقین، دنیا کو ترک کرنے والوں کے آپ بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، برہان السالکین، جو سالکین ہیں سلوک کے راستے پر چلنے والے، ان کے لیے آپ دلیل ہیں، مقرب بارگاہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے رب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقرب ہیں، مقرب بندے اللہ کے ولی ہیں، اور پھر معرفت و طریقت میں با کمال تھے، آسمان ولایت کے گوہر تابدار تھے، یعنی ولایت کا جو آسمان ہے، ولایت کی جو بلندیاں ہیں، اس کے چمکتے دمکتے ایک موتی تھے، گوہر تھے، جوہر تھے، حقائق و کمالات میں بے نظیر تھے، آپ کی مثال نہیں ملتی، حقیقت میں، طریقت میں، معرفت میں، کمالات میں، روحانیت میں اور تقوی میں بھی بے مثال تھے، حتیٰ کہ جنید بغدادی علیہ رحمہ جو خود بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، شیخ ہیں، طریقت کے پیشوا ہیں، سلسلہ جنیدیہ، سلسلہ قادریہ اس کے پیشوا ہیں، آپ خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے کہ وہ مفاتیح العلوم ہیں، علوم کی یوں سمجھیے کہ چابیاں ہیں، یعنی اگر کوئی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، شریعت کے بھی اور بالخصوص طریقت کے، تو وہ خواجہ ابراہیم بن ادہم، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، کردار، ان کے تعلیمات کو پڑھیں۔ اسی طرح امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں
سید العرفاء اور سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے، ہمارے سردار، اور عرفاء کے، عارفین کے، اللہ کے ولیوں کے سردار۔ حالات زندگی کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ بلخ بخارا کے حکمران وہ آپ کے نانا جان تھے، آپ کے والد گرامی بھی حکمران رہے، آپ نے بھی کچھ عرصہ بادشاہی کی، حکمرانی کی عدل و انصاف کے ساتھ، اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر آپ نے سب کچھ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس حوالے سے کئی واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک یہ بھی ملتا ہے کہ ایک رات آپ اپنے محل میں نرم و نازک بستر پر سوئے ہوئے ہیں تو دیکھا کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اٹھے تو دیکھا اوپر اونٹ، کوئی شخص ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ادھر کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اونٹ بھی کبھی چھت پر ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ بھی کبھی نرم و نازک بستروں میں اور عیاشیوں میں، عیش و عشرت میں ملتا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، اور کچھ نے لکھا کہ وہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تھے۔ بہرحال یہ معاملہ پیش آیا۔ اسی طرح ایک اور اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو آپ نے دنیا کی حقیقت پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا، تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی، کھلی، کہ دنیا جتنی بھی کما لی جائے، جتنی بھی حاصل کر لی جائے، یہ حقیقت میں قل متاع الدنیا الا قلیل، یہ قلیل ہے، تھوڑی سی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ متاع الغرور ہے، یہ غرور کا، تکبر کا سودا ہے۔ آپ نے حکمرانی چھوڑی، بادشاہت چھوڑی، تخت چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اور بس پھر نیشا پور اور مختلف جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے مختلف جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں گوشہ نشین ہو گئے، اور کافی عرصہ یوں گوشہ نشینی میں گزارا۔ اس دوران آپ غالباً ایک دن محنت مزدوری کرتے، جو دراہیم و دینار آپ کو حاصل ہوتے ان میں سے آدھے اپنے لیے رکھ لیتے، پورے ہفتے کا خرچ کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے، اور باقی آدھے پھر دوبارہ اللہ کے بندوں میں، فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے۔ باقی دن آپ جو ہیں، دن اور رات سبھی معمولات آپ کے یہ تھے کہ آپ تنہائی میں، گوشہ نشینی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ بعض روایات میں کہ نیشا پور کے گرد و نواح میں ایک غار میں 9 سال تک آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، ذکر، فکر، مراقبہ، مجاہدہ، مشاہدہ، اس میں مشغول رہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو اللہ کا بندہ، آپ میں، ہم بھی اگر اللہ کی رضا اور اخلاص کے تحت صحیح طریقے سے فرائض واجبات بجا لانا شروع کر دیں، عبادات کریں، پھر نوافل پڑھیں، مرشد کامل، اگر بالکل مرشد کامل کے بتائے طریقے کے مطابق جو سلوک کا راستہ طے کروانے والے ہوں، ایسے مرشد کامل، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر اذکار بھی کرتے جائیں، چاہے وہ لسانی ذکر ہو، پاس انفاس کا ذکر ہو، یا بالخصوص ذکر قلبی خفی ہو، وہ ذکر اذکار کریں، پھر انہی کے مطابق مراقبات، مشاہدات میں مستغرق ہو جائیں، پھر شریعت کی پابندی کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی پابندی کریں، سنت مبارکہ جو ہیں، سنن مبارکہ، ان پر عمل پیرا ہو جائیں، اور ہر لمحہ ہم زبان یا دل کے ساتھ، زبان اور دل دونوں کے ساتھ، بالخصوص دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہیں، نفلی روزے بھی رکھیں، تو مجاہدہ بھی کریں، نفسانی جو خواہشات ہیں ان سے دور ہو جائیں، تو آپ دیکھیں گے یہ حقیقت ہے، آپ خود کسی مرشد کامل سے یہ سبھی سلوک کا راستہ بیعت ہو کر طے کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے علاوہ بھی عام حالات میں آپ فرائض واجبات بجا لائیے، سنن مبارکہ ان پر عمل کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کیجئے، اور کم از کم تلاوت کلام پاک، درود پاک، استغفار کی کثرت کر لیجئے آپ، اور جو بھی غیر شرعی معاملات ہیں، جو جتنے بھی ہیں، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، پھر بد نگاہی، کتنی چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا، حرام کمانا، ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ آپ دیکھتے جائیے پھر کیسے آپ میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگیں گے نیک جائز، وہ آپ کی پوری ہوتی جائیں گی، آپ کو اتنا اطمینان، چین، قرار نصیب ہوگا، اور دلی سکون ملے گا کہ دنیاوی معاملات میں
وہ آپ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ آپ رزق حلال کمائیے جو ضروری ہے، دنیا کے معاملات نہ چھوڑیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے رزق کمائیے، جاب کیجئے، کاروبار کیجئے، لیکن ساتھ اپنے یہ معاملات بہتر کر لیجئے، پھر دیکھیے حقیقی سکون آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ اگر ہم یہ حقیقی سکون پا سکتے ہیں، اللہ سے دوستی لگا سکتے ہیں، تو پھر اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ دنیا تک، بادشاہی تک، اپنی دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے ذکر کی خاطر، اللہ کی یاد میں محو رہنے کی خاطر چھوڑ دی۔ خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی معاملہ تھا۔ اور پھر آپ نے حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ، ان سے حدیث کا اور تصوف کا بھی فیضان پایا۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، ان سے فقہ اور حدیث کا درس بھی لیا، تو آپ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ، ان سے بیعت بھی ہوئی، ان سے خلافت بھی پائی۔ ان کے ساتھ ساتھ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، ان سے فیوز و برکات پائے۔ خواجہ عمران بن موسیٰ بن زید الراعی، ان سے فیوز و برکات پائے۔ شیخ منصور سے فیوز و برکات پائے۔ بعض روایت میں یہ کہ خواجہ ویسے قرانی، ان سے بھی خرقہ خلافت پایا۔ اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کو فقراء کے تمام علوم اور اسرار کی چابی، کنجی کہا کرتے تھے۔ آپ کے ایک مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت و زمین و آسمان تمام کائنات میں، اگر اس سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی ایک فرمان مبارک اللہ کا یوں بھی ہے کفار سے کہ تم زمین و آسمان کی وسعتوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، تو نہیں نکل سکتے تو پھر اللہ پر ایمان بھی لانا چاہیے، غیر مسلموں کو اللہ کی وحدانیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور مسلمانوں کو اللہ کی قدرت پر ایمان لانا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہت سے باہر نہیں نکل سکتے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ ہمیں دیکھ نہ رہا ہو، تو پھر ہم کیوں گناہ کریں۔ اسی طرح آپ 4-4 5-5 دن تک طویل روزہ رکھا کرتے تھے، بعض اوقات جنگل کے پتے اور گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، سوتے بہت کم تھے، اور کپڑے جو ہیں وہ پیمند لگے ہوئے کپڑے استعمال کرتے تھے، سادہ سے کپڑے۔ بہرحال ایک وقت آیا جب آپ نے حکمرانی اور سارا کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں رہے، تو ایک موقع پر آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے، آپ کی سوئی جو ہے وہ دریا کے پانی میں گر گئی۔ اس دوران آپ کا ایک وزیر، اس دور کا جب آپ بادشاہ تھے، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ کے پاس پہنچا اور آپ سے گفتگو کرنے لگا، کلام کرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بادشاہت چھوڑ دی، اور یہ کیا آپ نے درویشی اختیار کر لی ہے، کیسی سادہ حالت ہے۔ اس کی نظر کے مطابق کہ آپ نے یہ غربت اور افلاس کا شکار ہو گئے ہیں، اور کھانے پینے اور دیگر معاملات آپ کیسے کرتے ہیں، اتنی تنگ دستی میں ہے، یہ ہے جو ایک عام انسان کی سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ وزیر مشیر جو تھا اس نے ساری باتیں کی۔ تو آپ کی سوئی جو ہے وہ یا آپ نے خود پانی میں پھینکی دریا کے، یا وہ گر گئی، تو آپ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ مچھلیوں میری سوئی لا دو۔ اب مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر آ گئیں، ایک مچھلی کے منہ میں آپ کی اصل سوئی تھی، تو آپ نے اپنی جو اصل سوئی تھی وہ پکڑ لی، باقی سوئیوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ معاملہ دیکھ کر وہ وزیر جو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچا تھا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ کیا معاملہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے پاس جو حکمرانی تھی، بادشاہی تھی، وہ مختصر اور محدود اور تھوڑے سے وقت کے لیے تھی، اور وہ حقیقی بادشاہی نہیں تھی۔ فرمایا اب مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہی عطا فرمائی یہ حقیقی بادشاہی ہے، یعنی اللہ کی تمام مخلوق جو میرے لیے مسخر فرما دی ہے، اور حقیقت یہ بندہ مومن جو حقیقی بندہ مومن ہو، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے زمین و آسمان، کائنات کی ہر چیز مسخر فرما دی ہے، ہر چیز بندہ مومن کے لیے، زمین و آسمان، سورج، چاند، روشنی، ہر چیز بندہ مومن کے لیے۔ ہاں بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ تو یہ مقام و مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال 160 یا 161 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور
راجح قول کے مطابق شام میں آپ کا مزار مبارکہ ہے، بعض نے روم کے ایک قلعے میں ذکر کیا، یا عراق میں آپ کے مزار مبارکہ کے بارے میں بعض نے لکھا کہ بغداد میں ہے، لیکن زیادہ تر نے یہ لکھا کہ شام میں آپ کا مزار مبارکہ ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے مزار پرانوار کے قریب آپ کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہے۔ آپ کے ارشادات تعلیمات بے شمار ہیں، چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ کسی نے بطور نذرانہ آپ کو 1000 درہم پیش کیے اور ساتھ کہا کہ آپ قبول کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا۔ اس پر وہ بڑا حیران ہوا، اس نے عرض کیا میں تو بہت امیر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تجھے اس سے زیادہ دولت کی تمنا نہیں ہے جو تیرے پاس ہے؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی ہاں بالکل تمنا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جتنی مال و دولت اس سے اور آ جائے۔ تو فرمایا کہ اپنی رقم واپس لے جا، کیونکہ تو فقیروں کا سردار ہے، کہ تیرا پیٹ تو ابھی نہیں بھرا، تو اور چاہتا ہے، حل من مزید، اور پیسہ مال و دولت چاہتا ہے، تو فقیر ہے، تو غنی نہیں ہے۔ غنی تو وہ ہوتا ہے جسے مال و دولت سے کوئی سروکار ہی نہ ہو، وہ امیر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اصل غنی، اصل امیر وہ ہے جو دل کا غنی ہے، دل کا امیر ہے، جس کا دل کشادہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق اور خلوص نیت کے ساتھ ہے۔ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا ہوا ہے، خواہشات نفس کے پیچھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حقیقی طور پر تعمیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو، یعنی یکسوئی حاصل نہ ہو، تو سمجھ لے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ فرمایا پہلا تلاوت قرآن پاک کے وقت اگر اسے یکسوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ اس پر بند ہے۔ دوسرا فرمایا حالت نماز میں اسے یکسوئی نہیں ہے تو پھر سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلا۔ تیسرا ذکر اذکار، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، ذکر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے۔ اور فرمایا کہ عارف اللہ کے ولی کی شناخت یہی ہے کہ وہ ہر چیز میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی یاد میں مشغول رکھے، اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، یعنی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارے، اللہ کی یاد میں گزارے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ راستے میں مجھے ایک ایسا پتھر ملا جس پر یہ تحریر تھا کہ اس کو الٹا کرو، کہ فرماتے ہیں جب میں نے اسے الٹا کیا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے علم کے مطابق اس علم پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور جس کا تمہیں علم نہیں اس کے طالب کیوں رہتے ہو۔ یعنی جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اسلام کا علم ہے، قرآن حدیث، ہمیں ہر نیکی بدی ہر چیز کا علم ہے، پتہ ہے، تو پھر جب پتہ ہے کہ یہ برا کام ہے اس سے رک جاؤ، یہ اچھا کام ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اسی طرح فرمایا کہ حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں وزنی محسوس ہوتا ہے۔ آج ہمیں بعض اوقات کچھ کام جو ہے، نماز پڑھنا، وضو کرنا، دیگر بعض اوقات نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ مشکل لگتا ہے، مسجد تک چل کے جانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور نیکیاں ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، رزق حلال کمانا، یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں کل روز محشر انہی کا وزن ہوگا، یعنی ہمارے نامہ اعمال میں یہی چیزیں تولی جائیں گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ 3 حجابات رفع ہو جانے کے بعد، 3 پردے اٹھ جانے کے بعد قلب سالک پر، یعنی جو اللہ کی یاد کر رہا ہے، سلوک اور تصوف اور احسان کے طریقے پر چل رہا ہے، روحانیت کے طریقے پر، فرماتے ہیں 3 پردے اٹھ جانے کے بعد سالک کے دل پر سارے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ کبھی دنیا کی سلطنت قبول نہ کرے، دنیا کی حکمرانی قبول نہ کرے۔ دوم یہ اگر کوئی شے سلب کر لی جائے، اس سے چھین لی جائے، چلی جائے، تو غم زدہ نہ ہو، یہ اولیاء اللہ ہیں، کیونکہ کسی شے کے اصول پر خوشی کا اظہار کرنا یہ لالچی ہونے کی علامت ہے، اور غم کرنا غصے کی نشانی ہے۔ تیسرا آپ نے کہا کہ کسی طرح کی تعریف اور بخشش پر کوئی تعریف کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت حاصل ہو تو پھر بھی زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرے، کیونکہ اظہار مسرت کرنا احساس کمتری کی علامت ہے، اور احساس کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ یہ آپ کی تعلیمات میں سے چند ایک اقوال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء اللہ کی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کی تعلیمات پر چلنے والا بنائے، اور ان کے تصدق سے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں اللہ دیتا شاد صاحب، علی حسن شاد صاحب، محمد طیب حسن شاد صاحب، سمیع اللہ شاد صاحب، شاد برادران تاجہ بیر والا بوانا سے کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ رمضان علی طاہر صاحب ہیں چک جمرہ سے، انہوں نے اپنا مسئلہ ذکر کیا اور کہا السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کہ کچھ عرصہ پہلے 5 سال پہلے ان کی زمین جو ہے وہ ان کے ماموں نے اپنے نام پہ کروائی اور کہا کہ مجھ پر بھروسہ کرو، تو اب انہوں نے وہ زمین بیچی تو ماموں نے پھر بیان نہیں دیا اور پیسے ظاہری بات ہے ماموں کے نام تھے تو نام ماموں نے لے لیے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معاملہ چھوڑ دیا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ اور یا مالک الملکی آپ پڑھ سکتے ہیں کثرت سے، درود تنجینا، یا کوئی بھی درود پاک پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ سید افضال حسین شاہ صاحب ہیں چک نمبر 71 گاوبے سے، انہوں نے کہا کہ پرفیومز وغیرہ جو لگاتے ہیں اس میں الکوہل ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، اس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ الکوہل جو ہے شراب والی یہ چیز ہے تو بالکل اس میں نماز نہیں ہوتی، کپڑے بدلنے چاہیے، اور نماز پڑھ لی ہے تو اعادہ کرنا چاہیے، دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ نواز صاحب ہیں، کہتے ہیں سر آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا یا وہابو پڑھنے کا، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ جی کم از کم اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں۔ جڑا والا سے ہیں ایک لسنر، انہوں نے کہا السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کائنات صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ پوچھنا تھا کہ جس کا ایک بھائی ہو اسے ٹیوزڈے کے دن نہیں نہانا چاہیے؟ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جب چاہیں غسل کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا غلام التباس رضا صاحب ہیں ملک پور سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا کہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ کلثوم صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ کیا نماز قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ٹائم پہ نماز پڑھنے کا؟ جی قضا نماز کا ثواب وقت پر اور مردوں کے لیے بالخصوص باجماعت نماز پڑھنے کے برابر نہیں ہوتا، جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں لیلا قمر صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں میری بیٹی ناراض ہو کر آئی ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ جی میں یہی بتاؤں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ اسے سمجھائیے، معاملات چلتے رہتے ہیں اور چھوٹے موٹے جو باتیں ہیں ان کو درگزر کرنا چاہیے۔ ہاں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یا ودودو کثرت سے پڑھیں، بالخصوص اپنے گھر جب جائیں تو یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو، اس کو 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے وہ سبھی گھر والے کھائیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اور تھوڑا بہت برداشت کرنی چاہیے، پیار محبت سے شوہر کو سمجھانا چاہیے، زیادہ معاملہ ہو تو بڑے دونوں طرف سے جو بڑے ہیں وہ مل بیٹھ کر دونوں کو سمجھائیں، دونوں کو سمجھانا چاہیے، شوہر کو بھی بیوی کو بھی۔ بعض اوقات دونوں کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ایک کی طرف سے ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوتا، کوئی تیسرا چوتھا کوئی باہر سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو لڑا دیا جائے۔ تو میاں بیوی کی صلح یہ بہتر ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑا یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ تو آپ بھی بیٹی کو سمجھائیے پڑھنے کے لیے یا ودودو اور درود پاک، یہ 2 چیزیں انہیں بتائیے۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کہتے ہیں کل جی صدا سلامت رہیں۔ شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا